آپ سب کو پتہ ہے کہ پڑا چنار میں کیا ہو رہا ہے پچھلے 3 دنوں سے؟ ویسے تو ہو رہا ہے پچھلے 5-6 مہینوں سے. آپ سب کو پتہ ہے کہ بنو میں کیا ہو رہا ہے کتنے مہینوں سے؟ باجوڑ میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے حلقے حسن خیل میں کیا ہو رہا ہے؟ لکی مروت میں کیا ہو رہا ہے؟ بنو میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹانک میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھی طرح سب کو پتہ ہے. درجنوں کے حساب سے پولیس افسران کو، افواج پاکستان کو شہداء بنایا جا رہا ہے، اور سویلینز تو کسی کھاتے میں بیچارے نہیں آتے نا، وہ تو تنخواہ لیتے نہیں ہیں. ان کو تو اہل تشیع سے خاص کر جو ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائی بہن ہیں ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ یا محمد کے ساتھ یا علی بھی بولتے ہیں، بس یہ ان کا گناہ ہے. نعرہ حیدری کس سے برداشت نہیں ہوتا؟ میں تو اہل سنہ ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کرے، اس پہ کوئی درود بھیجے، میرے لیے تو وہ بہت ہی قابل احترام ہے. 3 دن سے پڑا چنار میں جو قیامت ہے اس کا ذمہ وار کون ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں عمران خان نے دھرنا دیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے. چوری شدہ الیکشن تھا اور الیکشن کے یہ لوگ بیلٹس نہیں کھول رہے تھے. 4 بیلٹس کی ریکویسٹ تھی، 4 نہیں کھول رہے تھے. پرامن احتجاج کیا، 1.5 سال خط لکھے، بھیکیں مانگی، بات کسی نے نہیں سنی. جب پرامن احتجاج پہ گئے ہم پہ لاٹھی چارج ہو گیا. جب دشمنان پاکستان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ختم کروانا ہے دھرنا، تو آپ کو یاد ہے کہ پشاور میں کون سا سانحہ ہوا تھا؟ شاید پاکستان اس دن ٹوٹ جاتا، شاید آسمان پھٹ جاتا، شاید زمین ٹوٹ جاتی. ہمارے بچے تب بھی ذبح کیے گئے تھے آرمی پبلک اسکول میں. پاکستان کی ہسٹری میں وہ کالا دن ہے. تب بھی یہی ہوا تھا، پرسوں پھر یہ ہوا ہے. کون ہے یہ پاکستان کا دشمن جو اربوں ڈالر کی باڑ لگی ہے اور وہ پھر بھی آسمان سے بھی ٹپک پڑتا ہے، زمین سے بھی پودوں کی طرح اگ پڑتا ہے، اور ہمارے ہی پاکستانیوں کو مارتا ہے، اور میرے صوبے میں آ کے مارتا ہے، اور وہیں آ کے مارتا ہے جہاں سب سے زیادہ معدنیات اور قدرتی وسائل ہیں. اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اہل تشیع اور اہل سنت تو دنیا بھری ہوئی ہے ان سے. کرم کے لوگ ان کو کیوں نظر آتے ہیں؟ پڑا چنار کے کیوں نظر آتے ہیں؟ کے پی کے کیوں نظر آتے ہیں؟ بلوچستان کے کیوں نظر آتے ہیں؟ مستونگ میں 5 بچے اڑا دیے گئے، اسکول جا رہے تھے. آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی آئی جی اسلام آباد سے، یا ڈی پی او اٹک سے، یا مریم نواز سے 17 ووٹ سے جیتنے والی سی ایم، یا شہباز شریف سے جو 47 ووٹوں سے جیتا ہے پی ایم بنا ہے، یا صرف زرداری سے آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ سنی؟ کسی نے پڑا چنار کے بارے، مستونگ کے بارے میں، یا کوئٹہ میں جو بام بلاسٹ ہوا 27 لوگ موقع پہ شہید ہو گئے، اور پتہ نہیں غیر متعدد لوگ، مجھے تو اماؤنٹ بھی نہیں پتہ کتنے لوگ اس اسپتالوں میں اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں. نہ تو ان کے لیے کنٹینرز نکلے، نہ سڑکوں پہ ان کے لیے پولیس نکلی، نہ کسی ڈی پی او نے اس کو تھریٹ دی دہشت گردوں کو. آپ لوگوں نے اگر سنی ہو تو پلیز مجھے انفارم کر دیں، میں نے تو نہیں سنی. بے گناہوں کا خون گرتا ہے سڑکوں پہ، مفت کا خون ہے نا، تنخواہ دار خون تو نہیں ہے نا. 2 شہید تھے، آپ نے شاید دیکھے ہوں، کے پی میں تھے، ہمارے ہی جوان تھے، ہمارے ہی بیٹے تھے. جب میڈم نے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے اس کے لیے پرائیویٹ جہاز مل جاتے پاکستان کی حکومت کے. جب مریم نواز کی بہن کے سسر چور کو لانا ہوتا ہے اسحاق ڈار کو پاکستان، اس کے لیے ایئر فورس کا جہاز جا سکتا ہے. لیکن 2 شہداء کو یہ جانور پہ ٹرانسپورٹ کر کے لائے ہیں، ان کی ٹانگیں باندھ کے، جیسے وہ انسان تھے ہی نہیں. یہ اس وقت پاکستان کا حال ہے.